ناصر حسین کا سلام۔ آج ہمارا موضوع بحث ہے بھٹو یعنی ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت اور ان کی اصلاحات کیا ایک کامیاب عمل تھیں یا ناکام عمل تھیں؟ دوستو، وقت آ پہنچا ہے کہ اب ہمیں اپنی سیاسی اور آئینی تاریخ کا غیر جانبداری سے جائزہ لینا چاہیے اور اسے دوبارہ ریفائن اور صحیح طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے، اور وہ ایک غیر جانبدار کریٹیکل انالیسز ہونا چاہیے۔ اپنی ایفیلیشنز اور اپنی سیاسی، جذباتی اور مذہبی یا کوئی اور جو بندے کی ایفیلیشنز ہوتی ہیں کسی بھی مورخ کی یا کسی بھی اینالسٹ کی، اس سے ہٹ کر ایک غیر جانبدار تجزیہ قوم کے سامنے رکھنا چاہیے، تاکہ ہماری نوجوان نسل جس کو ہسٹیریکل فیلیسیز میں گرفتار کر دیا گیا ہے اور وہ تاریخ کو سمجھنے سے بالکل نابلد ہو گئے ہیں، ان کے لیے تاریخ کا کریٹیکل ڈسکورس پیش کرنا چاہیے۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگ کے سامنے مختصراً اور سادہ الفاظ میں اس موضوع کے اوپر گفتگو کر سکوں۔ جو بھی میں آپ کے سامنے گفتگو پیش کرنے جا رہا ہوں وہ بہت ساری بڑے بڑے مورخین کی کتابوں میں سے نچوڑ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ مثلاً پاکستان ان دا 20th سینچری، لارنس زائرنگ، اس کے بعد اسٹیفن کوہن، اس کے بعد اسٹینلے ولپرٹ، زلفی بھٹو، مائی فرینڈ، بھٹو صاحب کی اپنی کتب جو تھی ہیں، فیم اسیسینیٹڈ، گریٹ ٹریجڈی، اور ان کے علاوہ تھرڈ ورلڈ نیو ڈائریکشنز، اس کے علاوہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی بک ڈاٹر آف دا ایسٹ، ریکنسیلیشن، اور ان کے لیٹر ٹو مائی ڈیئرسٹ ڈاٹر جو بھٹو صاحب نے لکھا تھا وہ، اور اس کے علاوہ دی اسٹرگل فار ڈیموکریسی، پاکستان ان سرچ آف ڈیموکریسی، پاکستان ڈرفٹس انٹو ایکسٹریمزم، یہ کچھ کتابوں کے نام ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ مولانا کوثر نیازی کی اور لائن کٹ گئی، اردو کتب میں سے دیدہ وار، سکوت ڈھاکہ، میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا، ہمہ یاراں دوزخ، بریگیڈیئر سالک کی کتاب، اور بہت ساری اور کتابوں میں سے میں نے جو پڑھا دیکھا، اسلم گرداس پوری کی کتاب، اور اس کے علاوہ سلیمان تاثیر کی کتاب ولادت سے شہادت تک، ذوالفقار علی بھٹو، بے شمار کتابیں ہیں۔ ان میں سے کچھ میں جو بڑی امپورٹنٹ تھی تاریخ کے لحاظ سے، ان میں سے میں آج کچھ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ دیکھیں، ذوالفقار علی بھٹو کا تعلق ایک وڈیرے سندھی خاندان سے تھا، لیکن اپنی والدہ کی وجہ سے بھٹو صاحب کی جو والدہ تھیں وہ ایک نو مسلم تھیں، اور انہیں بھٹو کے خاندان میں قبول زیادہ نہیں کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ بھٹو خاندان کی انتہائی باعزت بہو کی حیثیت میں رہیں، اور بھٹو صاحب کا جو تعلیمی اور سیاسی سماجی بیک گراؤنڈ ہے وہ ایک وڈیرے کے بیٹے کے طور پر تھا۔ لہٰذا اگر ہم بھٹو کی شخصیت کا نفسیاتی پہلو کا جائزہ لیں تو ذوالفقار علی بھٹو کے اندر ایک طرف وڈیرا تھا تو دوسری طرف غریب لوگوں کے ساتھ محبت کرنے والا ہمدرد بھٹو تھا، جو اس کی ممتا کی وجہ سے تھا۔ اب بھٹو سیاست میں جب آتے ہیں تو وہ ایک ڈکٹیٹر کی کابینہ میں آتے ہیں، اس کے لیے وہاں پر کابینہ میں خدمات بھی انجام دیتے ہیں، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1967 میں وہی ذوالفقار علی بھٹو اس ڈکٹیٹر کی تمام پالیسیوں کو چیلنج کر کے اس سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں، اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد ڈال دیتے ہیں۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر جو سب سے زیادہ طاقتور طبقہ آتا ہے وہ پاکستان کا مزدور، کسان، محنت کش اور لوور مڈل کلاس کا شخص، اور پاکستان کی لیفٹسٹ اور سوشلسٹ مارکسسٹ طبقہ جو ہے وہ بھٹو کی پارٹی میں زیادہ ہوتا ہے۔ اس طرح
1970 کے الیکشن میں پنجاب میں، سندھ میں بھٹو کو اکثریت ملتی ہے اور بلوچستان اور سرحد میں بھی بھٹو صاحب جیت جاتے ہیں، لیکن ایسٹ پاکستان کا کرائسس وقوع پذیر ہو جاتا ہے، اور اس ایسٹ پاکستان کے کرائسس میں بہت سارے غلط فہمیاں جو بھٹو سے جوڑی گئی ہیں، ان میں سے ایک روزنامہ ایکسپریس کے جو عطر شاہ صاحب تھے، عطر عباس شاہ صاحب، انہوں کا وہ سرخی جس پر انہوں نے اپنے مرنے سے قبل باقاعدہ معافی مانگی کہ میری تاریخی غلطی کی وجہ سے بھٹو کو ادھر تم اور ادھر ہم کہا جاتا رہا، اور اس کی وجہ سے تاریخ غلط طور پر رقم ہو گئی، اور آج تک اس کو سلجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ بھٹو صاحب نے یہ بالکل نہیں کہا تھا کہ ادھر تم اور ادھر ہم۔ یہ ایک اخبار نوائے وقت کی سرخی تھی جسے عطر عباس شاہ صاحب نے کوائن کیا تھا، اور پھر وہ تاریخ میں ایک تاریخی مغالطے کے طور پر شامل ہو گئی۔ چنانچہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا الزام اس کو دینے کی بجائے اس کو دینا چاہیے جس نے یہ غلط تاریخ لکھی۔ اس سے آگے چلتے ہیں۔ اب جب ایسٹ پاکستان کا کرائسس ہوا تو اس میں 5.5 جو مجیب الرحمان کے 6 پوائنٹس تھے، ان میں سے 5.5 پوائنٹس پر بھٹو نے ایگری کر لیا تھا اور مجیب نے۔ اب میں 6 پوائنٹس آپ کے سامنے ضرور بیان کروں گا۔ پوائنٹ نمبر 1 کہ پاکستان ایک وفاق ہوگا اور اس میں صوبوں کو مکمل خود مختاری حاصل ہوگی۔ صوبے صرف 2 تھے، ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان۔ دوسرا پوائنٹ، صوبوں کو مکمل خود مختاری میں ٹیکس لگانا صوبوں کی ذمہ داری ہوگی، اور جو اس میں سے مرکز کا حصہ ہوگا وہ صوبوں کو دیا جائے، صوبے مرکز کو دیں گے۔ وفاق کے پاس فوج اور فورن آفس ہوگا، اور اب فوج اور فورن آفس ہوگا تو ٹیکس تو صوبے لگائیں گے، تو حکومت کے پاس سرمایہ کہاں سے آئے گا؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی حکومت چلانے کے لیے۔ تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ صوبے اپنے تجارتی معاہدے کر سکیں گے، اور اگر صوبے تجارتی معاہدے کر سکیں گے تو مرکز کے پاس پھر فورن آفس کیا کر رہا ہوگا؟ کیا وہ صرف امبیسیز چلائے گا اور معاہدے کوئی اور کرے گا؟ یہ بڑے کنٹروورشل 6 پوائنٹس تھے۔ اور اس کے بعد دونوں صوبے اپنی اپنی پیرا ملٹری ملیشیاز بنائیں گے۔ اگر وہ ملیشیاز بنائیں گے، اپنی نیم فوجی دستے قائم کریں گے، تو مرکزی فوج کیا کر رہی ہوگی؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی۔ اس کو کون دے گا بجٹ، اور اس کو بجٹ کون دے گا؟ اور اس کے بعد ساتھ جو آخری بات تھی 6 پوائنٹس میں، وہ اس سے ریلیٹڈ تھی کہ آئین جو ہوگا وہ صوبے تشکیل دیں گے، مرکز تشکیل دے گا، اور صوبوں کے یہ ان 6 پوائنٹ کی بنیاد پر بنے گا۔ اب اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ تو کنٹروورشل تھے، ایک طرف مرکزی حکومت تھی، مرکزی حکومت کے 2 بڑے محکمے تھے، باقی سب کوئی صوبوں کے پاس چلا گیا تھا، پھر صوبے معاہدے خود کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے بھٹو صاحب نے اس کرائسس سے پہلے، اسمبلی میں جانے سے پہلے، جو یحییٰ خان کا LF آیا تھا، اس سے پہلے یہ کہا تھا کہ پہلے بار آپ ہمارے ساتھ طے کریں کہ آئین کس بنیاد پر بنے گا، اور پھر ہم اسمبلی میں جاتے ہیں۔ پھر یحییٰ خان نے اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر کے جو پیٹرول کو آگ لگا دی، اور اس طرح ایسٹ اور ویسٹ پاکستان الگ ہو گئے۔ اس میں اب کس کا کتنا قصور ہے اس پہ لمبی بحث ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں نے آپ کے سامنے وہ پوائنٹ رکھے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور ویسٹ پاکستان یہ چاہتا تھا کہ یہاں سے مجیب سے پہلے طے کیا جائے کہ کن نکات پر وہ بنائے گا۔ آگے چلتے ہیں کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے۔ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ جب بھٹو برسر اقتدار آئے تو ایسٹ پاکستان الگ ہو چکا تھا، 93,000 قیدی فوج میں جا چکے تھے۔ اب بھٹو کی فورن پالیسی پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ یہ بھٹو صاحب نے اقتدار سنبھالنے کے بعد جولائی 1972 میں شملہ معاہدہ یا سملہ ایگریمنٹ کیا، اپنے فوجی بھی واپس لایا، پاکستان کے وقار کو بھی بحال کیا، اور اس کے بعد کشمیر کو میوچل پرابلم قرار دے کر ساتھ یہ لکھا کہ دیٹ ول بی ریزالو بائی یوزنگ اینی پیسفل مینس۔ اور پھر اس پیسفل مینز کے اوپر انہوں نے قومی اسمبلی میں یہ بھی کہا کہ یہ پیسفل مینز کا مطلب ہے کوئی بھی پرامن ذرائع جن میں نان الائنڈ موومنٹ ہو سکتی ہے، جن میں
UN ہو سکتی ہے، جن میں آرگنائزیشن آف اسلامک سمٹ کانفرنس ہو سکتی ہے. اس طرح بے شمار ادارے ہیں جہاں پر ہم ان کو اپنے طور پر بلا کر یہ کر سکتے ہیں. اب اس معاہدے کے نتیجے میں انڈیا اور پاکستان کے ڈپلومیٹک ریلیشن بحال ہوئے. پھر فروری 1974 میں بھٹو نے پاکستان کی امیج کو بحال کرنے کے لیے فورن پالیسی کو مزید ریڈیکلائز کیا اور اسلامک کانفرنس کی اور اسلامی دنیا کا ساتھ لیا اور دنیا کو یہ باور کرایا کہ ہم صرف اکیلے نہیں ہیں. اب آتے ہیں نیوکلیئر پالیسی کے اوپر. نیوکلیئر پالیسی کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو انڈیا کے پوکھران میں دھماکے کے فوراً بعد جس نے اسمائلنگ بدھا کے نام سے نیوکلیئر بلاسٹ کیا تھا، بھٹو صاحب نے فوراً اس کے اوپر ری ایکشن دیا اور کہا کہ ہم بھوکے رہ لیں گے، ہم گھاس کھا لیں گے، لیکن ہم ایٹم بم ضرور بنائیں گے. اس طرح انہوں نے وہ جو ٹلٹ آف پاور ادھر ہو گئی تھی اس کو بیلنس کرنے کے لیے ادھر لے آئے، اور آج پاکستان اور انڈیا کے درمیان بیلنس آف پاور ہے. اگر یہ ویکیوم آف پاور یا امبیلنس آف پاور ہو جاتا تو انڈیا اور پاکستان کے ریلیشن شپس میں بہت بڑی ایک گیپ ہوتا اور ہم اور زیادہ مشکلات کا شکار ہو جاتے. اچھا، اس کے بعد اگلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ غیر ملکوں کے ساتھ جو ان کا رویہ تھا اس میں وہ چائنا کو بہت اہمیت دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ریجنل پاورز آگے آنی چاہیے، ان کے ساتھ پاکستان کو زیادہ بہتر تعلقات رکھنے چاہیے تاکہ جو 10 12 30 20 ہزار کلومیٹر دور بیٹھا ہوا امریکہ ہے وہ ہماری کیا امداد کر سکتا ہے، یا اس کی اپنے مفادات ہوتے ہیں. تو وہ ریجنل پاورز ایران، پاکستان، چین اور ان ملکوں کو ساتھ رکھنا چاہتے تھے. افغانستان کے صدر داؤد سے انہوں نے بڑے اچھے تعلقات قائم کر لیے تھے. یہ تو مختصراً فارن پالیسی کی بات ہو رہی ہے. اور پھر وہ تھرڈ ورلڈ ڈائریکشن، ان کی کتاب اگر آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ تھرڈ ورلڈ کا ایک گروپ بنانا چاہتے تھے جس میں اسلامک دنیا کو بہت فرنٹ لائن پر رکھ کے آگے جانا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے شاید سزا بھی کاٹی. آگے چلتے ہیں. اگلی بات یہ پولیٹیکل ریفارمز. پاکستان کے پاس آئین نہیں تھا اور انہوں نے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو ملا کر he caused a miracle in Pakistan کہ all the political parties reached on one agreement, one social contract, and that was the contract 1973 constitution. وہ بنایا اور آج تک وہ پاکستان کی ضمانت ہے، اور اس کے بعد اس کو آگے چلانے میں بڑا کردار ادا کیا. میں بعد میں بتاؤں گا کہ کہاں پر بھٹو صاحب سے غلطیاں ہوئیں اس کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جو آج بڑا امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے کہ کسی قوم کے لوگ اگر ہیلتھ میں، صحت میں اور مین پاور ڈیولپمنٹ میں آگے ہیں تو وہ ملک ترقی یافتہ ہوں گے. تو اس وقت بھٹو صاحب نے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کی ترقی کے لیے تعلیم کو نیشنلائز کیا. تمام پرائیویٹ اداروں کو نیشنلائز کر لیا گیا. تعلیم، اسٹوڈنٹس کو بس کارڈ، بسوں میں مفت سفر کرنے 25 پیسے شہر کے اندر، اور انٹر سٹی 50% کنسیشن دی گئیں. فیس نامنل کی گئیں. نئی یونیورسٹیاں بنائی گئیں. نئی یونیورسٹیوں کے اندر سینٹر آف ایکسیلنس فار ریسرچ کھولے گئے. ہیلتھ کے اندر جو ہے ہیلتھ کو پرائیویٹ سیکٹر سے لے کر نیشنلائز کیا گیا. ہسپتالوں کو اپڈیٹ کیا گیا. اچھا، گاؤں. اب ایگریکلچر میں لینڈ ریفارمز کی. لینڈ ریفارمز کے اندر انہوں نے جو ایوب خان نے کی تھی اس کی جو فکسیشن لیمٹ تھی اس کو پہلے 500 ایکڑ تک رکھا، اور دوسری میں 72 میں اس کو 77 میں مزید کم کر کے 100 ایکڑ پر لے آئے برانی، اور نہری 150 پہ لے آئے. اور اس طرح انہوں نے بڑی ایفرٹ کی کہ زمین کی جو کنسنٹریشن آف فیوڈلزم کی جو ایک بیک گراؤنڈ ہے وہ اپنی جگہ ان کا تھا، لیکن انہوں نے اس کو بھی توڑنے کی کوشش کی. اچھا، اب یہ اس کے اندر انہوں نے زراعت کے لیے سبسڈیز دیں. اس کے علاوہ انہوں نے ایگرو ویلو پروگرام جو تھا یا پیپل ورکس پروگرام سٹارٹ کیا. گاؤں میں 5 مرلے مفت زمین تقسیم کی گورنمنٹ کی، لوگوں کو مفت گھر بنا کر دینے کے لیے. آج بھی چکوں کے چک آباد ہیں، گاؤں کے گاؤں آباد ہیں جہاں مزیرے کو زمیندار اور فیوڈل کے کلچز سے چھڑایا گیا. اور اس کے بعد بھٹو صاحب کی جو ایڈمنسٹریٹو پالیسی تھی، انہوں نے آتے ہی 29 جنرلز ریٹائر کیے. 1300 کے قریب رشوت خور اور بدعنوان اور نائل سول بیوروکریسی کو نکالا. CSS
کے امتحان کے لیے سول بیوروکریسی کو ریسٹرکچر کیا، آرمی کے اندر چیف آف آرمی سٹاف اور اس کو ریسٹرکچر کیا. یہ ہیں بھٹو کی وہ پالیسیاں جو انہوں نے عوام کو دی. انڈسٹری کے اندر انہوں نے ساری انڈسٹری نیشنلائز کر لی، مزدوروں کو حق دیا. بھٹو نے یہ جو کچھ بھی کیا انتہائی قومی مفاد میں، اور انٹینشنز ان کی یہ تھیں کہ اس سے قوم آگے بڑھے گی. اب یہ کامیاب ہوئی یا ناکام ہوئی، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ ریفارمز ہو رہی تھیں تو بھٹو کی پارٹی میں سب سے زیادہ لیفٹ تھا، اور پوری دنیا میں سوشلزم کی ایک ویو تھی، اس کو رسپونڈ کرتے ہوئے یہ سارا کچھ کیا گیا. اب یہ ناکام کیوں ہوئی؟ دیکھیں، لینڈ ریفارم اس لیے ناکام ہو گئی کہ 70 کا الیکشن تو بھٹو نے جیتا اپنی بل بوتے پر، لیکن جب 77 کا الیکشن آیا تو تمام فیوڈل سرمایہ دار نے بھٹو کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، اور جگیرداروں میں بڑے بڑے نام، مصطفیٰ جتوئی، صادق حسین قریشی اور اس طرح کے اور بڑے بڑے نام جو اس کے چاروں طرف اکٹھے ہو گئے تھے. جب ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا اور بھٹو قید میں گئے تو یہ سب چھوڑ کر چلے گئے، اور بی بی اور بیگم نصرت بھٹو شہید دونوں شہداء جو ہیں وہ بھٹو کے لیے جد و جہد کرتی رہیں، اور عام آدمی جو بھٹو کے رومانس میں گرفتار تھا وہ اس کی جنگ لڑتا رہا، اور بالآخر بھٹو تو پھانسی کے پھندے پر جھول گیا، لیکن آج تک بھٹو کی ریفارمز جو ہیں وہ اس کی یاد کو زندہ رکھے ہوئے. اچھا، اب اس کی فورن پالیسی کہاں تک کامیاب ہوئی؟ دیکھیں، انڈیا سے وہ سب کچھ لے کر آئے، اپنے بندے بھی واپس لائے، فوجی بھی واپس لائے، تعلقات بھی ریسٹور کیے، غیر ملکوں کے ساتھ بھی تعلقات بہتر ہونا شروع ہو گئے. چائنا اور قریب آ گیا، ہیوی میکینیکل کمپلیکس ٹیکسلا بنا کر دیا، ہائی ٹیک جو ہے HTC بنا کر دیا، ٹیکنالوجی آگے، نیوکلیئر ٹیکنالوجی میں پاکستان آگے بڑھنا شروع ہو گیا. تعلیمی معاملات میں پاکستان میں پہلی دفعہ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن بنا کر ہائر ایجوکیشن کی طرف توجہ دی گئی اور اس کو آگے بڑھایا گیا. اس کے بعد اساتذہ کے گریڈ جو تھے، کارڈر جو تھے، وہ تمام سول سرونٹس کے ایکول کر دیے گئے تاکہ انہیں برابری کی بنیاد پر معاشی سکون مل سکے. ہاسپٹلز کو اپ ٹو ڈیٹ کیا گیا. اب جو ناکامیاں ہوئیں وہ کیا تھیں؟ سب سے پہلی غلطی جو بھٹو صاحب سے ہو گئی وہ یہ تھی کہ انہوں نے بلوچستان کی حکومت کو ڈٹاپل کرنے کے لیے آرمی کو بلا لیا. یہ ان کی ایک بہت بڑی سیاسی غلطی ہے، جس کی وجہ سے دوبارہ آرمی سیاست میں آئی. اگر وہ یہ نہ کرتے تو شاید ایسی صورتحال نہ ہوتی. دوسرا انہوں نے جو ان سے غلطی ہوئی وہ یہ تھی کہ انہوں نے ولی خان کے خلاف حیدرآباد ٹریبیونل قائم کیا، جو ان کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا بلکہ اس کے لیے کوئی سیاسی نیگوسیشنز اور حل نکالنا چاہیے تھا. جو ان کی آخری غلطی تھی وہ یہ ہوئی کہ جب انہوں نے آئین میں ترامیم کی تو ان میں سے کچھ ترامیم ایسی ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر ایک طبقے کو ان سے بہت زیادہ ناراض کر دیا. اور جو ان کی انڈسٹریلسٹ پالیسی تھی، وہ جو انڈسٹریلزم کی پالیسی تھی، انڈسٹریلائزیشن کی، وہ اس لیے ناکام ہو گئی کہ انہوں نے فیڈرل سیکریٹریز کو انڈسٹریل مینجمنٹ بورڈز کے اوپر لگایا جو اچھے ایڈمنسٹریٹر تو ہو سکتے تھے لیکن وہ قطعاً کسی صورت میں انٹرپرینیور نہیں تھے. اس لیے وہاں پر جو ان کی ایڈمنسٹریٹو سختی تھی اس نے مزدوروں کو دی گئی ہڑتالوں کے حق کی وجہ سے آپس میں کلیش پیدا کر دیا. اب یہ گورنمنٹ بڑی کامیاب تھی، عوام ان سے خوش تھے، یہ پاپولر تھی، اور پاکستان ایک ماڈریٹ پاکستان تھا. لیکن پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر کی جو عالمی طاقتیں تھیں، مخصوصاً امریکہ کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ پاکستان کے اندر پاکستانی عوام جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہو جائے. جو جگیردار بھٹو کے چاروں طرف آ کر بیٹھ گئے تھے انہوں نے فیوڈلزم کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے بھٹو کا ساتھ دیا تھا، نہ کہ بھٹو کی کسی ایجنڈے کی وجہ سے انہوں نے ساتھ دیا تھا. وہ اس لیے پیپلز پارٹی میں آئے تھے کہ جگیرداری قائم رہے گی، اس طرح ہم اپنا تحفظ کر سکیں گے. یہ ایک اور جو ہے نا ریزن ہے جس کی وجہ سے پی پی کو کمزوری کی طرف لے گئی. اور جو بھٹو صاحب کا ذاتی طور پر عوام کے ساتھ رابطہ تھا وہ بہت مضبوط تھا.
وہ اپنے ایک سیاسی کارکن کو ایبٹ آباد میں حسن ابدال میں 20 سال بعد اگر پان والی دکان کے اوپر جا کر اس کے ڈھابے کے اوپر جا کر پہچان سکتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ گاڑی روکو میں نے اس سے ملنا، یہ وہ شخص ہے جو 20 سال پہلے میرے ساتھ شامل تھا، تو آج کیا بھٹو کے جو نام لیوا ہیں اور بھٹو کی جو پیپلز پارٹی میں شامل ہیں وہ کیا ایک یو سی کے عام آدمی کو بھی پہچان نہیں سکتے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ کسی یو سی میں کوئی ورکر مار رہا ہو تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اس لیے بھٹو کا جو رومانس ہے عوام کے ساتھ، آج بھی عوام اس کے رومانس میں 2 وجہ سے گرفتار ہے۔ ایک یہ کہ بھٹو نے سقراط کی طرح زہر کا پیالہ پی لیا لیکن تاریخ میں امر ہو گیا، اور اگر وہ ڈکٹیٹر کو سائن کر دیتا اور اس کے آگے جھک جاتا تو آج بھٹو کسی صورت میں اس مقام پر نہ کھڑا ہوتا۔ دوسری اہم بات یہ کہ عوام کے ساتھ اس کا رومانس اس لیے تھا کہ وہ عوام کو اپنے ذہن میں اپنے کارکنوں کو محفوظ رکھتے تھے اور جب بھی ملتے تھے ان سے انہی کی طرح ملتے تھے۔ میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں جو میرے پاس موجود ہیں کہ کس طرح انہوں نے عام آدمی کے ساتھ ڈیل کیا۔ اب پہلی بات جو میں نے کہی تھی وڈیرے والی، محمود شام نے اپنی کتاب جو ہے لاڑکانہ ٹو پیکنگ میں لکھا کہ بھٹو نے جب کشمور سے جا رہے تھے تو ان کے رستے میں مزاری قبیلے کے لوگوں نے لکڑی کے بڑے بڑے درخت کاٹ کر ڈال دیے اور ان کا رستہ روک لیا۔ یہ 70 سے پہلے کی بات ہے جب وہ کمپین چلا رہے تھے۔ تو انہوں نے وہاں پوچھا کہ یہاں کون لوگ ہیں، اور انہوں نے کہا یہ فلاں بلک شیر مزاری کے لوگ ہیں۔ انہوں نے اس کو بلایا اس کے بندے کو اور اس کو کہا کہ جا کر اس کو کہو کہ بھٹو ایک سیاسی لیڈر ہے، ایک ورکر ہے، لیکن ایک وڈیرا بھی ہے، تو تم کیا یہ چاہتے ہو کہ 2 سندھ کے وڈیرے اور پنجاب کے وڈیرے کے درمیان جھگڑا ہو؟ چند منٹ کے بعد وہ وہاں سے ہٹا دیے گئے۔ یہ تھی وہ شخصیت جس نے پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی۔ اب ہمارے کتب کے اندر جو بنیادی خامیاں ہیں وہ یہ ہیں کہ بھٹو کو ادھر تم اور ادھر ہم، پیپلز پارٹی اس کا ڈیفینس نہیں کر پاتی کیونکہ ان کو کھل کر اس پر بولنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ بھٹو نے مجیب الرحمان کے جب 5.5 نکات پر اتفاق کر لیا تھا تو اس سے پہلے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نے اسمبلی کا اجلاس ملتوی کیوں کیا، اس نے اچانک کیوں بلایا، کیوں کیا، اور اس نے وہاں اس کو یہ موقع کیوں نہیں دیا بھٹو صاحب کو کہ وہ اس کے ساتھ مذاکرات مکمل کرتے بلکہ اس کی امداد کرتے تاکہ ایسٹ اور پاکستان متحد رہتے۔ اور آخری بات یہ کہ جب پی این اے کی تحریک چل رہی تھی تو یہ اس میں واضح ہو گیا تھا کہ بھٹو کو ہٹانے کے لیے عالمی طاقتیں سرگرم عمل ہو گئی تھی۔ اس کی اصلاحات پارشلی کامیاب ہوئیں اور پارشلی ناکام ہو گئیں۔ یہ ہمیں ماننا چاہیے کہ پارشلی کامیاب سیاسی اصلاحات کامیاب ہوئیں، لیکن جب انہوں نے سیاسی جماعتوں کے ساتھ ٹسل لی بلوچستان اور سرحد میں تو وہ ان کے سیاسی طور پر ایک ریزن بنی۔ اسی طرح ان کی انڈسٹریل ریفارمز کامیابی کی طرف جا رہی تھیں، لیکن جب انہوں نے بیوروکریسی کو انوالو کیا تو بیوروکریسی نے اس کو ناکام کر دیا۔ انویسٹمنٹ رک گئی کیونکہ لوگ ڈر گئے۔ اس کے علاوہ اگر اسی وقت جو بھٹو نے ہائیبریڈ نیشنل کیپٹلزم کا ایک ماڈل بنا کر دیا تھا اس کو انڈسٹریل پالیسیز میں بیوروکریٹ کے ساتھ انڈسٹریلسٹ کو بھی شامل کر لیا جاتا تو وہ بہت آگے جاتی۔ اور پھر آہستہ آہستہ جب جگیردار پیپلز پارٹی میں آتے چلے گئے تو جن کے اندر پیپلز پارٹی تھی وہ چھوڑ کر چلے گئے۔ تو اس انالیسس سے 3 نکات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ نمبر 1، بھٹو ایک پیور فیڈرلسٹ اور نیشنلسٹ پاکستانی لیڈر تھے۔ دوسرے، وہ ایک مسلم امہ کے لیڈر تھے اور دین اسلام سے پیار رکھنے والے لیڈر تھے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے ورکرز کے ساتھ ذاتی طور پر اٹیچ تھے، لیکن ان کے جو سیاسی لیڈرز ان کے قریب آ گئے تھے جنہوں نے ان کو ہر طرف سے گھیر لیا تھا وہ عوام سے ان کو دور لے جانے کی وجہ بن گئے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بی بی شہید اور محترمہ نصرت بھٹو تحریک چلا رہی تھیں تو عام آدمی تو ان کے ساتھ تھا، لیکن جنہوں نے بھٹو کے عہد میں اقتدار کے مزے لوٹے تھے وہ نہیں تھے۔ تو میں اسی لیے آج بھی کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی میں 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جن کے اندر پیپلز پارٹی ہے جو بھٹو کی طرح ہر ورکر کو جانتا اور پہچانتا ہے اور ورکر اس کی محبت میں مبتلا ہیں۔ بلاول تمہیں آج بھی محبت اس لیے مل رہی ہے کہ بھٹو لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے، اور دوسرے پیپلز پارٹی کے اندر وہ ہیں
اس تجزیے سے اندازہ لگا لینا جن کے اندر پیپلز پارٹی نہیں ہے وہ پیپلز پارٹی میں ہے، اس لیے انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا ورکر کس حال میں کہاں پر ہے اور کون پیپلز پارٹی کے لیے کتنی محبت اور الفت کے ساتھ اور پیار اور چاہت کے ساتھ کام کر رہا ہے، تجھے اس کا پتہ ہی نہیں لگنے دیتے اور اس سے دور رکھتے ہیں۔ تو تمہیں اس میرے انالیسس سے تاریخ کو درست کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے، اور جو میں مختصراً آپ سے بیان کر سکتا تھا وہ کیا، یہ بڑا وسیع موضوع ہے، اس پر میں لمبی چوڑی بحث نہیں کر سکتا۔ تو جو میں نے کتابیں شروع میں کی ہیں، اگر اس طرح آپ بہت ساری کتابوں کو ہمارے ورکرز، ہمارے جیالے اور عام آدمی پڑھے گا تو بھٹو کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ ان سے دور ہو جائیں گی۔ بھٹو پاکستان کا ایک ایسا لیڈر تھا جس کے بارے میں اگر میں یہ کہوں کہ وہ پاکستان تھا، اور جس دن اس کو پھانسی دی گئی تو پاکستان کو پھانسی دی گئی۔ اس کی بیٹی پاکستان تھی تو جس دن اس کو شہید کیا گیا اس دن پورا پاکستان قتل کیا گیا۔ بھٹو نے جب زہر کا پیالہ پیا تو سکرات کی طرح امر ہو گیا، اور بی بی جب شہید ہوئی تو بی بی امر ہو گئی۔ اگلا پروگرام انشاءاللہ بی بی شہید کے بارے میں ہوگا کہ تاریخ میں ان کی کیا حیثیت رہی اور ان کی حکومت کس حد تک کامیاب اور ناکام ہوئی۔ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت خیال رکھیے گا اور پاکستان کے لیے دن رات کام کیجیے گا، اور بھٹو کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔